الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی۔ ایک اللہ والا شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھا رہا ہے کہ جب پوری کائنات کی خوبصورتی اور حسن پھیلا تو لامحدود تھا، اور جب سمٹا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد بن کے رہ گیا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام ہے جس کا، کلی
آغاز تھا جس کا چمن انجام ہے جس کا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 4 فروری عیسوی 2021 سورت شہر ہری پورہ گنبد والی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جو حضرات دیوال پکڑ کے بیٹھے ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجلس میں جڑ جائیں بھائی، قریب آ کر بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا، مجلس میں جڑ جائیں۔ مجلس کا ادب بھی یہ ہے کہ مجلس میں جڑ کر بیٹھنا چاہیے، بوڑھے آدمی کو اجازت ہوتی ہے۔ آ جائیں قریب آ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفتیں خاص بیان کی، الرحمن اور دوسری ہے الرحیم، الرحمن الرحیم۔ کتنی صفتیں بھائی بولو محبت سے؟ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی پارہ اور پہلے پارے کی پہلی ہی سورت بلکہ پہلے ہی صفحے پر سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی 2 صفتیں بیان کی، ایک رحمان اور دوسری کیا ہے بولو؟ رحیم۔ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ لب لباب ہے، علماء لکھتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو علماء نے فاتحۃ الکتاب بھی کہا، اس لیے کہ قرآن کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب۔ اور اس کا ایک نام ہے سورہ شفا۔ کیا نام ہے؟ سورہ شفا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الفاتحۃ شفاء لکل داء، کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کیا ہے بولو؟ تمام بیماریوں کے لیے شفا۔ چنانچہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی مصیبت پڑتی دیکھتے یا کسی پر کوئی بیماری دیکھتے تو آپ فرماتے تھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ۔ اچھا، سورتوں کے خواص، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سورتوں کے خواص میں لکھا کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنت اور فجر کی فرض ان دونوں کے درمیان 40 مرتبہ مع بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اور کس کے ساتھ پڑھنا؟ بسم اللہ۔ چونکہ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ کے 19۔ اچھا، جہنم پر جو فرشتے ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ 19۔ جہنم پر جو فرشتے ہیں وہ بھی کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ کتنے ہیں؟ آپ آگے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف بولو محبت سے 19، بسم اللہ کے حروف 19، اور جہنم پر جو فرشتے ہیں وہ بھی کتنے؟ 19۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی دل سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بسم اللہ اس جہنم سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔
کیا پڑھنا دل سے؟ بولو بسم اللہ۔ اگر کوئی دل سے بسم اللہ پڑھے تو یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس کے لیے جہنم سے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ اگر کوئی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھے اور اس کے بعد بیمار کو دم کرے، پھونک مارے، تو کیسی بھی بیماری ہو اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی آسان عمل ہے کہ نہیں؟ کیسی بھی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، اللہ نے چاہا شفا ہو جائے گی۔ اچھا، میرا خود کا عمل ہے الحمدللہ، میرے پاس کوئی بھی آتا ہے، چاہے کوئی بھی بیماری کہے کہ مولانا دم کر دو، پھولا تکلیف ہے، پھولا بیماری ہے، پھولا مسئلہ ہے، آپ مانیں گے نہیں، میں سورہ فاتحہ صرف 7 بار پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 7۔ اور قل ہو اللہ پڑھتا ہوں 3 بار، آگے پیچھے ایک ایک بار درود شریف پھونک مار دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان صورتوں کی برکت سے شفا دے دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہے ہی سورہ شفا، بس آپ جتنا یقین سے پڑھیں۔ اب ظاہر بات ہے مشائخ نے اس عمل کو لکھا، تو اب یہ کینسر پر پڑھو، شوگر پر پڑھو، کورونا پر پڑھو، کسی بھی مرض پر پڑھو، اللہ نے چاہا تو کیا ملے گی؟ بولو شفا۔ یقین چاہیے، کیا چاہیے؟ بولو یقین۔ اچھا، ایک اور عمل بتلا دوں۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا مجربات صدیق میں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے ہر وقت خطرہ ہے کسی دشمن کا، یا اسے کوئی خوف ستا رہا ہے، اسے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، تو حضرت فرماتے ہیں صرف 40 دن کا عمل۔ کتنے دن کا عمل؟ 40۔ صرف 40 دن فجر کی سنت اور فجر کی فرض، ان دونوں کے درمیان 40 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، اللہ سے دعا مانگے۔ آپ فرماتے ہیں کیسا ہی قوی دشمن ہو اللہ ضرور اس کی حفاظت کر لیں گے۔ بھائی آسان ہے کہ نہیں؟ میں ایک بستی میں تھا، ایک حاجی صاحب بڑے آدمی تھے، اور ظاہر بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے ممبئی جانا ہے، لیکن میں سفر کی ہمت نہیں کرتا۔ میں کیوں، کیا بات ہے؟ کہ مجھے دشمنوں نے یوں کہا ہے کہ ممبئی میں قدم رکھو گولی سے اڑا دیں گے۔ کیا کہا ہے دشمنوں نے؟ آپ نے ممبئی میں قدم رکھا تو کیا مار دیں گے؟ گولی مار۔ میں نے کہا آپ گھبراؤ مت، یہ مشائخ کا عمل ہے، مجرب ہے، مستند ہے، احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے فضائل موجود ہے۔ آپ 40 دن یہ عمل کرو، پھر ممبئی جاؤ، اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے آج کئی سال ہو گئے زندہ ہے، اللہ نے ان پر جو ہے کوئی حملہ نہیں ہوا، اللہ نے دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ مجرب عمل ہے، اور یہ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ اسی سورہ شفا میں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کیا، الرحمن الرحیم، کہ اللہ بڑا رحمان ہے اور کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس روایت کو لائے، جریر بن عبداللہ اس کے راوی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ دونوں جا کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے یہ شان دی، آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ، سورت والوں میں آپ بڑے خوش نصیب، رب العالمین نے ایسے دلار نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر کیا نہ کرے، بولو اللہ اکبر۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے آدمی ہیں، محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی اور جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی۔ آپ کو ایک دن خیال آیا کہ میں مسلسل اللہ کی رحمت پر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اور اس بیان کو کرتے کرتے 40 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال سے ایک ہی عنوان ہے، اللہ رحیم ہے۔ کیا ہے؟ بولو اللہ رحیم ہے۔ ہمارے یہاں تو نہیں کر سکتے۔ 4 جمعہ اگر یہ بیان ہو جائے تو مسلیان فوراً آ جائیں گے، مولانا ٹاپک چینج کریں۔ امام صاحب برابر ہے؟ 4 جمعہ مسلسل اگر کوئی ایک عنوان لو تو فوراً چٹھی آ جائے گی کہ اب عنوان چینج کرنا چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر کے پاس جا کر تو ادب سے بیٹھتے ہیں کہ جی صاحب جی صاحب، لیکن مولانا کے پاس آئیں گے تو ادب سے نہیں بیٹھتے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو جسمانی ڈاکٹر ہے وہاں اپنا سارا علم کھو دیتے ہیں، ایسے جا کر بیٹھتے جیسے کچھ نہیں جانتے، اور کسی مفتی عالم کے پاس جائیں گے تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے یہ مفتی صاحب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں خود تجربہ ہے، کئی بار لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر وہ سامنے سے کہتے ہیں ہاں مولانا آ تو مجھے خبر جاتی، ماشاءاللہ پھر آئے کیوں؟ آ تو مجھے خبر جاتی۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی عالم مفتی اللہ والے کے پاس جاؤ تو ایسے جاؤ جیسے مردہ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو غسال کے حوالے یعنی غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے کہ غسل دینے والے جدھر چاہے گھمائے پانی ڈالیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے علماء اہل اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں نفع ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا، اور وہاں جا کر بھی اپنی چلاؤ گے تو پھر کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اچھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے انسان، اللہ اکبر، آپ نے 40 سال اللہ کی رحمت کو کھولا، اللہ کی رحمت کو کھولا۔ آج دل میں خیال آیا کہ یا اللہ 40 سال ہو گئے، میں تو رحمت ہی بول رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ رحمت کا بیان سن سن کر سست پڑ جائے، عمل سے دور ہو جائے۔ تو آج خیال آیا کہ جہنم کو کھولنا ہے۔ کس کو کھولنا ہے؟ اللہ اکبر، جہنم کو کھولنا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا عذاب، اس پر بیان کرنا۔ اب جو بیان شروع کیا تو علماء لکھتے ہیں اور خاص کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے خوف پر، جہنم پر، عذاب پر بیان شروع کیا تو لوگوں پر ایسا اثر ہونے لگا کہ کئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو دیکھا کچھ لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے۔ از دل خیزد
برز العزت، جو دل سے نکلتی دل پہ لگتی ہے۔ اللہ، لوگوں کی جنات۔ حضرت کرسی پر بیٹھے، دیکھ رہے ہیں، ابھی کرسی پر بیٹھے ہی تھے، گیپ سے آواز آئی۔ کہاں سے آواز آئی؟ عبد القادر، عبد القادر، کیا ہماری رحمت اتنی تھوڑی تھی کہ 40 سال میں پوری ہو گئی؟ کون کہہ رہا ہے بولو؟ اے عبد القادر، کیا ہماری رحمت اتنی تھوڑی تھی کہ 40 سال میں پوری ہو گئی؟ آج آپ نے وہ بیان دیا کہ ہمارے بندوں کو مار ہی ڈالا۔ علماء لکھتے ہیں اسی دن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پھر ٹھان لی کہ اب سوائے رحمت کے کچھ بیان نہیں کروں گا۔ ہمارے حضرت ابھی فرما رہے تھے ایک مجلس میں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو جو پاس میں رہنے والے خدمت میں، آپ ان کو پوچھتے تھے، بھائی پھولا کا انتقال ہوا؟ کہاں حضرت؟ کہ وہ کبھی ہماری مجلس میں آئے؟ کیا پوچھتے تھے؟ وہ کبھی ہماری مجلس میں، یا ہم سے ہے تعلق ان کا آنا جانا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قریب والے یوں کہہ دیں کہ ہاں حضرت آپ سے ملاقات ہے اور آپ کے پاس آنا جانا تھا، تو آپ بالکل مطمئن ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے الحمدللہ۔ کیا فرماتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا یہ اشارہ تھا کہ مجھ سے تعلق تھا، میرے پاس آتے تھے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نسبت کی لاج رکھے گا اور ان کی مغفرت کر دے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کن کے ساتھ رہو بولو؟ سچوں کے ساتھ، یعنی علماء اہل اللہ کے ساتھ رہو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم قیامت تک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بھئی یہ بھی قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی قیامت تک رہے گا کہ نہیں؟ جب یہ قیامت تک رہے گا، معلوم ہوا کہ سچے علماء اہل اللہ یہ بھی کب تک رہیں گے؟ جب وہ سچے قیامت تک رہیں گے تب تو دنیا والے ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر سچے ہی نہ رہے تو پھر اہل دنیا کہاں جائیں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا، اللہ اکبر، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال دی۔ آپ فرماتے اے لوگو، اگر آپ کو قلم خریدنا ہے، کیا خریدنا ہے، تو کہاں جائیں گے؟ امام صاحب کے پاس؟ جی ارے بولو، کہاں جائیں گے؟ قلم والے کے پاس۔ کہاں جائیں گے؟ جو قلم بیچنے والا ہے وہاں جائیں گے۔ کسی کو کپڑا خریدنا ہے، کیا خریدنا ہے؟ کپڑا، تو کہاں جائیں گے؟ کپڑے والے کے پاس۔ ٹائلز، ماربل، تو کہاں جائیں گے؟ ٹائلز اور ماربل والے کے پاس۔ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے، کیا چاہیے؟ نہیں، وہ بھی تو خریدنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور اس کا تو دام بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی کوئی قیمت؟ بس عقیدت سے جاؤ، محبت سے جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ دو، اللہ فضل کر دیتے۔ اللہ کیا فرما دیتے؟ اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو اپنے سینوں میں کس کی محبت رکھتے ہیں؟
اسے دیکھا اسے دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا۔ ہمارے حضرت بڑے محبت سے یہ شعر پڑھتے ہیں، اسے دیکھا اسے دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا۔ اصل چیز تو کس کی محبت ہے؟ اب انسان کے قلوب میں ساری چیزوں کی محبت ہو اور کس کی محبت نہ ہو تو پھر یہ دل کس کام کا؟ ایسے ہی اللہ والوں کے بارے میں کوئی اللہ والا کہہ رہا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اللہ والوں کا زمانہ، نیک بندوں کا زمانہ، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، آج کے زمانے کا مسلمان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے کے داغ کی فکر کرتا ہے، لیکن گناہ کر کے دل میں جو داغ لگ رہے ہیں اس سے کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بے فکر۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آپ باہر کا ماحول دیکھیں، فضا دیکھیں اور لوگوں کے جینے کا ڈھنگ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ مرنے کو بولو کیا ہو چکے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایک کھیت ہے، یہ دوسرا کھیت ہے، یعنی یہ ایک زمین ہے، ایک یہ زمین ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک دین کے معاملے میں کمزور اور دوسرا دین کے معاملے میں قوی، مضبوط، یعنی لوگوں میں مشہور ہے کہ دیندار ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ کیا ہے؟ بولو، دیندار ہے۔ اس بھائی نے اپنے دین میں کمزور بھائی سے کہا کہ تیرے بچے بھی ہیں، بچیاں ہیں، ایک کام کرتے ہیں، یہ کھیت تو لے لے، یہ کھیت میں لے لیتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ کھیت دیندار بھائی نے لیا اور یہ کھیت اپنے کمزور بھائی کو دے دیا، بٹوارہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ اچانک کچھ مہینوں میں سرکار نے اعلان کیا کہ یہاں سے میٹرو جائے گی۔ کیا جائے گی؟ بولو کہاں سے؟ اس کھیت سے۔ کیا جائے گی؟ بولو۔ تو یہ بھائی جو لوگوں میں مشہور تھا دین کے معاملے میں، وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، جو میں نے لیا وہ تو سائٹ پہ رہا، جو بھائی کو دیا اس میں سے کیا جا رہی؟ میٹرو جا رہی۔ تو جو بیگہ 5 لاکھ تھی، بیگہ 50 لاکھ۔ نہیں سمجھے؟ اب یہاں کھلبلی شروع ہو گئی، نیت بگڑنے لگی۔ کیا بگڑنے لگی؟ بولو، نیت
ادھر دیکھو ادھر، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ اس طرح گھمانا بہت آسان ہے، گرچہ یہ بھی آج کے ماحول میں مشکل ہے، لیکن کوئی مشق کرے تو آسان ہے، گھما سکتا ہے۔ ادھر دیکھو ادھر، میں معاملات بتلا رہا ہوں، معاملات کتنے سخت ہے، کتنے حالات بگڑے ہیں، یہ آسان ہے آج اگر آدمی محنت کرے، مشق کرے، گرچہ مشکل ہے لیکن محنت کرے آسان ہے۔ وہ بھائی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اس کی نیت بگڑنے لگی، تو اب اس نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ دیکھ بھائی ہماری غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میٹرو کا گورنمنٹ کا پلان ہے، تقسیم پھر سے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تقسیم۔ تو آپ کو حیرانی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ حالانکہ میں جب کرسی پر بیٹھتا ہوں تو میری زبان پر یہ ہے کہ رزق کون دیتا ہے، اور اب وہی وہ یہ بات کرے کہ نہ غلطی ہو گئی، تقسیم پھر سے کریں گے، یا تو یہ مجھے دے دے یا پھر اس میں سے آدھا تیرا اس میں سے آدھا میرا۔ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان۔ یہ میں امت کا حال تمہیں بتلا رہا ہوں، امت کا حال، یعنی ایسا لگ رہا ہے اس وقت لوگوں کے جینے کا ڈھنگ کہ ان کے یہاں سب سے بڑی پونجی اور سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے بولو؟ ادھر دیکھو ادھر، کیا ہے؟ اسی پر سارا دار و مدار ہے، اسی پر سارا دار و مدار۔ جیب میں پیسہ ہے کوئی سلام کرتا ہے، اور جیب میں نہیں تو فون بھی نہیں اٹھاتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ انسانیت کی قدر نہیں ہے، انسان کا اکرام نہیں ہے۔ اکرام کس کا ہے؟ بہت برسوں پہلے عربی کا ایک شاعر تھا متنبی، علماء جانتے ہیں، مدارس میں ادب کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اس متنبی شاعر نے اس زمانے میں حالات دیکھ کر کہا کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا اللہ جل جلالہ نہیں، پیسہ جل جلالہ۔ اللہ جل جلالہ، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ظالم نے نہ کہہ کر بھی کہہ دیا کہ پیسہ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ برا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جنت میں جانے کا آسان عمل، جنت میں جانے کا آسان عمل، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا خوف اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کا خوف اور لوگوں کے ساتھ کیا بولو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں اس پر
انشاءاللہ وہ آئندہ کل جمعہ کا جو پروگرام ہے وہاں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوتوں سے دنداں او کرنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا۔ عاشق اس منظر کو یاد دلا رہا ہے جب دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں، طائف والے جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے نازک بدن پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں، نالین مبارک خون میں رنگ جاتی ہے۔ جب آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھتے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، آسمان کے فرشتے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے باری تعالی، اے باری تعالی، کب تک آپ اپنے محبوب کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھو گے؟ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا ہے باری تعالی ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دیں جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج پیس دیا جاتا ہے۔
پروردگار عالم نے فرمایا اے فرشتو جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ابھی تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، زمین پر جاؤ اور قریب جا کر دیکھو کہ اس محبوب کے سینے میں اس گنہگار امت کا کتنا درد ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں فرشتو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میرے محبوب کی اجازت لے لینا، وہ ہاں کہے ہلاک کر دینا اور وہ نہ کہے عذاب اٹھا لینا۔ جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو پہاڑوں کی خدمت پر متعین ہے۔ جبرائیل امین سلام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اور جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر آپ ہاں کہیں ان طائف والوں کو، ان پتھر برسانے والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دیا جائے جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج کو پیس دیا جاتا، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرمایا اے فرشتو اے فرشتو اے فرشتو، میں اپنی امت کے حق میں عذاب بن کر نہیں، میں اپنی امت کے حق میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا۔ آپ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام کو جانتے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پتھر برسانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، الہی پھول برسا ان پتھر کے مکینوں پر۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بنی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا۔ میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ۔ درود شریف پڑھنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اور اے اپنے بندوں بندیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عالی دربار میں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، کیسے کیسے نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، آپ کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ،
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہے، کیا بیماریاں ہیں، اے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہے، جوان بیٹے بیٹھے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما، اللہ نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے، نکاح ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اپنے خزانوں سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سچ ہے میرے اللہ، جب اولاد نیک ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، اور جب اولاد نافرمان بن جائے، سر کا دکھاوا بن جائے، تو ماں باپ کی دنیا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اے اللہ تیری چوکھٹ پر آ کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ کہ جب آپ نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے، اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما لے، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما لے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، اس شہر کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اللہ سب کو قبول فرما۔ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ دار، متولیان، خدمت کرنے والے علماء، دوست، احباب اور مسجد وار جماعتیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والے آپ کے ان بندوں بندیوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا، اور جس کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آئے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔